الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی ہے اور آج اسی سلسلے میں چوتھا خطبہ ہے. اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ہم سب کے سینوں کے لیے نور فرمائے اور ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نضر بن حارث جیسے کافر کا ذکر کیا جس نے اسلام کی مخالفت میں اللہ کے کلام، اللہ کا پیغام جو انسانیت کے نام ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، اس کلام کو روکنے کے لیے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف حربے اس نے استعمال کیے. شاہان فارس کے، رستم اسفندیار کے، پہلوانوں کے قصے کہانیاں لا کر قرآن مجید کے مقابلے میں مکہ کے کافروں کے سامنے پیش کیا. ناچنے والی لونڈیوں کو خریدا اور جو بھی اسلام کی طرف رخ کرتا اس کو اسلام سے روکنے کے لیے کبھی لونڈیاں پیش کرتا تو کبھی قصے کہانیاں پیش کرتا. لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جو قرآن کی آواز کو روکنا چاہتے تھے، اللہ نے انہی کے گھروں میں قاری قرآن پیدا کیے. ابو جہل نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا اسلام کو روکنے کے لیے. اللہ نے اس کے گھر میں حضرت عکرمہ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر گھر کے اندر ہی قاری قرآن پیدا کر دیا. ولید بن مغیرہ اسلام کا بڑا سخت مخالف تھا. اللہ نے اس کے گھر میں خالد بن ولید جیسی ہستی کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا اور سیف اللہ بنایا. امیہ بن خلف جو بلال حبشی پہ ظلم کیا کرتا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ اسلام کا بڑا سخت مخالف تھا. اللہ نے اس کے گھر میں صفوان بن امیہ جیسی ہستی کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا اور گھر کے اندر قاری قرآن پیدا کیا. عاص بن وائل بڑا سخت مخالف انسان اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا جو کہ بیٹے تھے عاص بن وائل کے، اور ایمان کی دولت سے مشرف فرما کر اسلام کے لیے بڑی خدمات پیش کی. فاتح مصر بنے ہیں، مدبر سیاستدان بنے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، 70,000 بچے مروا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر بتایا جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ بچانے پر بھی قادر ہے. تو جس کلام کو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کلام کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام
جیسے وہ بھیجنے پہ قادر ہے ویسے ہی اس کے کلام کو پھیلانے پر بھی قادر ہے، اس کلام کو بچانے پر بھی قادر ہے، اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے پر وہ قادر ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت نمبر 7 میں کیا کہ یہ جو جن تک قرآن کا پیغام پہنچتا ہے یہ قرآن کے پیغام کو سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، سنا ہی کوئی نہیں، اللہ کے کلام سے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ سنی کو انسنی کر دیتے تھے اس لیے نہیں کہ وہ بہرے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے دل بہرے تھے، ان کے کان نہیں تھے بہرے، ان کے دل بہرے تھے۔ کان جو تھے یہ قرآن کی آواز کو، قرآن کے پیغام کو دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا کلام یہ دل تک اتارتے ہی نہیں تھے، اور آیت کو سن کر جھکنے کے بجائے اکڑ جاتے ہیں، واعظ و نصیحت سننے کے بعد سوچنے کے بجائے وہ مذاق اڑانے لگ جائے، حق سامنے آ جائے تو قبول کرنے کے بجائے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ تو کافروں کا حال تھا نا۔ آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں نا، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں نا مسلمان، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں، خطبے جمعے کی یہاں سے سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے، علماء کی، حکماء کی خوبصورت باتیں، مفسرین کی تفسیر، محدثین کی حدیثوں کی تشریح سب سنتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کان سے سنتا ہے لیکن دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور جب دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہو تو پھر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی۔ ابو جہل نے بہت سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی بار سنا تھا، قرآن کی آیتیں سنی تھی، لیکن دل پر غفلت کا پردہ تھا، اس لیے اسے وہ دولت نہ مل سکی جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ آیت نمبر 8 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور کامیابی کے 2 بنیادی ستون، 2 پلرز بتا دیے ہیں۔ وہ پلر کیا ہے؟ کہا کامل ایمان والا ہی جنت جائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی شرط رکھی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم فارغ نہیں ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، اب اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ جیسے ایک پرندہ 2 پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک کامل مومن ایمان والا 2 پر، ایک ایمان کا اور ایک عمل صالح کا، اس کے بغیر جنت کا سفر نہیں کر سکتا۔ جنت کا سفر جہاں آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ اللہ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ وعملوا الصالحات۔ ایمان ہے تو ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا محبت کا دعویٰ ہے نا، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں نا، ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں غور فرمائیں، ایک بیٹا اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے مجھے ماں باپ سے۔ والد یا والدہ کسی چیز کا حکم دے دیں کہ یہ کام کر کے آؤ،
بیٹا آگے سے کہے اماں جی یا ابا جی بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ، بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عزت، بڑی قدر، بڑا احترام ہے، پر یہ کام نہیں کروں گا۔ بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، ابا بڑی محبت ہے لیکن پانی کوئی نہیں لانا۔ عام سے عام ستھا کر ذہن رکھنے والا آدمی اگر اسے بھی پوچھا جائے کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو کہے گا نہیں، دعوے میں کیسے سچا ہے، محبت کرتا ہے تو ان کا حکم بھی تو مانتا نا۔ احترام، کیا یہ احترام ہے؟ کیا یہ احترام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتا ہے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے روزہ رکھو، وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ کہتا ہے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق اپناؤ، ماں باپ سے عزت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے کردار کو سنوارو۔ ایک آدمی کہ اللہ تجھ سے محبت ہے پر نماز کوئی نہیں پڑھنی تو وہ کامل ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر جنت جانا ہے تو پھر دونوں چیزوں کو لے کے جانا ہے، اور اس آیت میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہر مومن جو محنت کرتا ہے اللہ کے دین میں، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ آیت اسے خوشخبری سنا رہی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ دین میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ تفسیر الحسنات میں اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے کہ یہاں جنات النعیم ہے نا، جنات النعیم کا تذکرہ خاص طور پر کیوں کیا؟ جنتیں کتنی ہیں؟ میں نے انگلیاں یوں رکھی تھی، 8۔ کتنی جنتیں ہیں؟ جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت العدن ہے، دار السلام، دار القرار، دار الجلال، 8 جنتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو 8 جنتیں ہیں نا، ہر آدمی کو اس کے اعمال کے حساب سے، اس کے اعمال کے مطابق، جس جنت کا وہ لائق ہے، جس کا وہ حق رکھتا ہے، اللہ اس کو اس جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھیجے گا۔ تو یہاں ابن ابی حاتم مالک بن دینار سے راوی ہے کہ جنات النعیم کا ذکر آیا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ اللہ جنات النعیم کہہ کر یعنی جنت نعیم دے گا۔ کیوں؟ کہا جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں جنت نعیم ہے۔ جنت نعیم کہاں ہے؟ جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان، اور اس میں وہ کنیزیں ہوں گی جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہے۔ تو پوچھا گیا اس میں رہے گا کون؟ تو کہا گیا کہ اس میں وہ رہیں گے جو گناہ کے لیے تیار ہو، تو جب اس کے آگے میری عظمت کا ذکر کیا جائے تو وہ میری طرف جھک جائے، اور وہ جن کے صلب میں تخمیر میرے خوف کی ہو، یہاں وہ جائیں گے۔ ایک آدمی گناہ پر قدرت رکھتا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا خیال آیا وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں جنت النعیم اس آدمی کو دوں گا جو میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور میری رضا کی خاطر اس نے میری طرف رجوع کیا، تو پھر اسے جنت نعیم ملے گا۔ قرآن ہمیں جنت کو پانے کا ایک شوق دلا رہا ہے، محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ سمجھدار تاجر وہ ہوتا ہے جو تھوڑے سے مال پر بہت زیادہ منافع حاصل کرے۔ ایسا ہی ہے نا، بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، میں وہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ہیں جی، سبحان اللہ، تھوڑے سے مال پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں منافع زیادہ ملے، تو کہا مومن وہ سمجھدار ہے جسے معلوم ہے کہ 60 سال 70 سال یا جتنی بھی اللہ نے ہمیں زندگی دینی ہے، تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اس تھوڑی سی زندگی پر یہ تھوڑا سا سرمایہ ہے، یہ سانسیں ہمارا سرمایہ ہے، اس تھوڑے سے سرمایہ پر نہ ختم ہونے والی زندگی کو، جنات النعیم کو حاصل کیا جائے۔
وہ سمجھدار انسان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا مکمل فارمولہ بتا دیا ہے کہ عقیدہ درست ہو، ان الذین آمنو میں آپ کا عقیدہ آ جاتا ہے، عقیدہ درست ہو، صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اور پھر عمل صالح، وہ عمل جس میں سنت رسول کی خوشبو ہمیں محسوس ہو، اخلاق پاکیزہ ہو، معاملات کو وہ سنوارے، کردار اس کا خوبصورت ہو۔ جب یہ ساری خوبیاں لے کے اللہ کے حضور جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جنات النعیم، اسے جنات النعیم عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ خالدین فیہا، اس میں 10 سال کے لیے نہیں رہے گا، اس میں 100 سال کے لیے نہیں رہے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کرائے کا گھر جتنا بھی خوبصورت ہو، کرائے کا گھر جتنا بھی خوبصورت ہو، ایک دن اس نے اس مکان کو چھوڑنا ہے۔ مالک مکان اس کو مالک نہیں بناتا، اس کو کرائے پہ دیتا ہے، بس رہو 10 سال 20 سال 40 سال جتنا بھی رہنا، آخر کیا ہے مکان کو۔ لیکن جنت کی زمین، یہاں جنت کے نعمتوں سے صرف استفادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے، میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ خالدین فیہا، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، یہاں کی دولت عارضی ہے، یہاں کی شہرت عارضی ہے، یہاں کا منصب عارضی ہے، یہاں کی بلڈنگ عارضی ہے، یہاں جو رشتے بنتے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں، جو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس نے گرنے کے لیے، لیکن ایک ہستی ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ ہی کو بقا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو دنیا کی ہر خوشی عارضی، ہر ملاقات بچھڑنے کے لیے ہے، اور یہاں کی خوشیاں، یہاں کی غمی سب ایک وقت تک ہے، اس کے بعد ختم۔ لیکن جنت خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی بادشاہ، ہمارے وزیر اعظم کا، یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمارے سیاستدان تو وعدہ کرتے ہیں نا، وہ مینو ووٹ دے تب تک وہ پھر جناب خوشیاں ہی خوشیاں، دودھ کی نہریں بہیں گی، ہیں سڑکیں بنیں گی، ہسپتال بنیں گے، اسکول بنیں گے، او بس آپ موجہ ہی موجہ، جو ہی وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا اس کے بعد نہ موج ہے نہ وزیر اعظم ہے۔ لیکن یہاں جو وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ کسی انسان کا نہیں، وعد اللہ حقا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ دیکھیں وعدہ پورا نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک آدمی وعدہ کر لیتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ وعدہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے، کوئی سودا کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ سودا تو ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، یا اس لیے وعدہ پورا نہیں کرتا کہ وعدہ اس نے مجبوری میں کیا تھا، کوئی کمزوری تھی اس لیے کیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بھی عیب، اللہ کے لیے کوئی بھی، اللہ کمزوری کوئی نہیں ہے، کوئی غلطی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وعدہ کیا بعد میں پچھتا ہے، نہیں، وعد اللہ حقا، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ سچا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہی عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے، وہی غالب ہے، وہ وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 10 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید پر، وحدانیت پر دلیل قائم کر رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو چھوٹی عمارت بناتے ہو نا، تو اس کی چھت کھڑی رکھنے کے لیے نیچے کتنے ستون بناتے ہو، کتنی دیواریں بناتے ہو، میں نے اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان یہ بنایا، آسمان
کوئی تمہیں اس چھت کے نیچے کوئی پلر نظر آ رہا ہے؟ چھوٹی سی عمارت، اس کی چھت قائم کرنے کے لیے ستون کھڑے کرتے ہیں ہم، دیواریں بناتے ہیں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، میری تخلیق کو بھی دیکھو، اتنا بڑا آسمان بنایا میں نے، کہیں تمہیں کوئی پلر نظر آ رہا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد. عمد جو ہے یہ جمع ہے عماد کی. عماد کہتے ہیں ستون کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنائی ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی زنجیر ہے جو اس آسمان کو پکڑ کے رکھے، نہ کوئی سہارا ہے. یہ عظیم الشان آسمان اپنے نظام کے ساتھ قائم ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ پیدا کیے ہیں. یہ پہاڑ کیوں؟ کہا یہ بیلنس رکھنے کے لیے زمین کو. زمین بیلنس ہے تو ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. زمین میں آپ دیکھیں قسم قسم کے جانور، چرند درند پرند، حشرات الارض، زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہوں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق ہو، آسمان میں اڑنے والے پرندے ہو، ان سب کی روزی کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ نے. ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ ان سب کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ ہر مخلوق، ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہے، کوئی بھی اس کی نظر سے باہر نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں ہر طرح کے عمدہ جوڑے اگائے ہیں. بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ. بارش جب آتی ہے تو پھر فصلیں جو ہے وہ لہلہاتی ہیں، پھل پھول نظر آتے ہیں، ہریالی نظر آتی ہے. اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے. اللہ کی توحید پر دلیل ہے. احباب، آیت نمبر 11 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ. اچھا ایک آیت بیچ میں رہ گئی. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا ایک چیلنج ہے. اے بتوں کے آگے سر سجدے میں رکھنے والو، اے جھوٹے خداؤں کو پوجنے والو، یہ بتاؤ یہ اتنا بڑا آسمان نظر آ رہا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اتنا گہرا سمندر بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ یہ بلند بالا پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ انسان کے وجود میں جو دل کی دھڑکن ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ ہر مخلوق کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جب ہر سوال کا جواب اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے. اگر تم اوروں کو معبود بناتے ہو، تم بتوں کو پتھروں کے آگے، آگ کے آگے، جانوروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، تو پھر یہ بھی تو بتاؤ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ کوئی کھیت میں ایک دانہ انہوں نے اگایا ہے؟ کوئی مکھی کا کوئی پر انہوں نے بنایا ہے؟ وہ درخت پہ لگے ہوئے پتوں میں سے کسی ایک پتے کو انہوں نے پیدا کیا؟ مرے ہوئے انسان کو واپس ایک سانس انہوں نے کبھی لوٹائی ہے؟ اگر نہیں لوٹائی اور انہوں نے کچھ نہیں بنایا اور یقیناً نہیں بنایا تو پھر یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق فقط اللہ سبحانہ و تعالی ہے. پھر آیت نمبر 11 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 12 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر. احباب، یہاں اس آیت میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر ہے، اور انہی کے نام پر پوری سورت اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب لقمان یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق یہ جناب ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جناب لقمان ایک فہیم، عقل مند، دانا، متقی، پرہیزگار، پاک باز اور بہت ہی نیک انسان تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، عقل، شعور عطا فرمایا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے یہ، اور داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، قاضی تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد پھر آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ جب اللہ کا نبی آ گیا ہے تو پھر 1000 سال ان کی عمر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 4000 پیغمبروں کی صحبت اختیار کی ہے۔ کتنے پیغمبر؟ 4000 پیغمبروں کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ آج کے دور کا کوئی آدمی، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کسی ایک کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی ملاقات ہو تو کہتے ہیں میں نے اس حضرت کے ساتھ چند لمحات میں نے گزارے ہیں، اور فخر محسوس کرتا ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام نے 4000 اللہ کے نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں ان سے، 8 سبق میں نے سیکھے ہیں ان انبیاء کی مجلس میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ نمبر 1، نماز میں قلب کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، طعام میں، کھانے میں حلق کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گھر جائیں تو اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 4، لوگوں کے درمیان ہو تو پھر زبان کی حفاظت کرنا۔ 4 چیزیں ہوگی، ذرا دہرائیں گے کون کون سی؟ پہلی کون سی تھی؟ دل۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، کوئی تو چست بیٹھے ہیں۔ نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، اب توجہ کس کی طرف ہو؟ نہیں، ٹیکسی کی طرف ہو، ٹیکسی کی طرف ہو۔ ایک ساتھی صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، انسان امام سے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک آدمی مجھے کل پرسوں ملے، کہتا مولوی صاحب آپ نے نماز پڑھائی نا، اتحیات نہیں پڑھی آپ نے، پہلی اتحیات۔ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں جناب، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو کہتے پھر چیک کیا انہوں نے جا کے CCTV نیچے، انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب تو سا رائٹ سو، میں غلط سا۔ تو یہ صرف ازراہ مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں جب نماز میں کھڑے ہوں تو پھر توجہ کے ساتھ، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہے۔ نماز امام کعبہ جو نماز پڑھاتا ہے ان سے ہو جاتی ہے، تو توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ جب آپ کھڑے نا اللہ اکبر، ساری دنیا تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب چیزیں حرام، اب کلام نہیں کر سکتا نماز میں، کھانا نہیں کھا سکتا نماز میں، کیوں؟ نماز جو پڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو پھر دل کی حفاظت، جب آپ کھانے پر دسترخوان پر بیٹھیں تو پھر کیونکہ حرام لقمہ اندر نہ جائے۔ تیسرا، جب کسی کے گھر جائیں تو پھر دروازے سے، وہ چولے سے اندر جھانک کے دیکھنا ہے نہیں، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اور چوتھا، وہ 10 نا، 4 میں نے آپ کو بتایا نا، انہیں یاد نہیں ہے، باہر جا کے کیا یاد ہونے۔ ماشاءاللہ، جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر زبان کی، کیونکہ جب لوگ مجلس سجاتے ہیں نا، تب تک مجلس کا لطف نہیں آتا جب تک کہ کسی تیسرے کو بیچ میں رگڑ نہ دے۔ ایسا ہی ہے، ہمیں لطف نہیں آتا جب تک کہ کسی تیسرے کو، اور کوئی ملے نہ ملے، نواز شریف تو کوئی گیا نہیں ہے، اس کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کے ساتھ احتیاط کرنا ہے۔ 4 چیزیں پھر آپ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ وہ کون سی ہے؟ کہا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جسے ہمیشہ بھول جایا کرو۔ وہ کیا؟ کہا جب کسی پہ احسان کرتے ہو نا، اسے بھی بھول جاؤ، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، ایذا دے، تو اس کو بھی بھول جاؤ، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ آپ غلام تھے، بعد میں کہا آپ درزی تھے، بعد میں کہا آپ کارپینٹر تھے، آپ حبشی تھے، اور جو لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ موٹے ہونٹ والے، سیاہ رنگت والے حبشی تھے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ
काला रंग होना यह कोई नुकसान दह बात नहीं है, और ये विलायत के लिए भी कोई शर्त नहीं है कि आदमी ने हसीन और जमील होना है तो ही जाके वली होगा। रंगत देने वाला कौन है? किसी आदमी ने लुकमान हकीम से कहा, यार बड़े बदसूरत हो आप। क्या जुमला कहा? बड़े बदसूरत हो आप। तो आपने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया, नक्श में ऐब निकाल रहे हो या बनाने वाले में ऐब निकाल रहे हो? कितनी बड़ी बात है ये। आप जो ऐब निकाल रहे हो ये मुझ में निकाल रहे हो या मुझे बनाने वाले में ये ऐब निकाल रहे हो? हजरत सईद बिन मुसैयब ने एक हबशी गुलाम को देखा ना, बड़ा परेशान था, तो आपने उसे बुलाया, कहा कि तुम गमगीन ना हो इसलिए कि तुम हबशी हो। 3 बड़े सरदार जिनकी तारीफ अल्लाह के नबी ने की है वो हबशी थे। हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत लुकमान हबशी थे, और इसी तरह हजरत महजा जो हजरत उमर बिन खत्ताब के आजाद करदा गुलाम थे। तो अहबाब, किसी में ऐब नहीं निकालना चाहिए। अगर ऐब निकालेंगे रंग की वजह से, तो इसकी नाक ठीक नहीं है। नाक बनाई किसने? जब आप किसी बिल्डिंग की तारीफ करते हैं तो हकीकत में किसकी तारीफ करते हैं? बिल्डर की। जब आप किसी पेंटिंग की तारीफ करते हैं तो हकीकत में किसकी तारीफ करते हैं? पेंटर की। तो जब आप किसी इंसान में कोई नुक्स निकालते हैं, कोई नक्स निकाले, तो हकीकत में आप उसमें नहीं, किसी और में आप नक्स ढूंढ रहे हैं। हजरत लुकमान हकीम जो थे वो अपने आका के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे ना, तो आप देखते हैं कि एक आदमी रोज आपको देखता है। आपने लकड़ियां रखी और उसको कहा कि अगर मेरे मोटे मोटे होंठों को देख रहे हो ना, तो याद रखना इन मोटे मोटे होंठों से नरम बड़े अल्फाज बड़े नरम निकलते हैं। इन मोटे मोटे होंठों से अल्फाज बड़े नरम निकलते हैं। अगर मेरी काली सियाह रंगत को देख रहे हो ना, तो याद रखो ये रंग काला है लेकिन दिल बड़ा सफेद है। दिल मेरा बड़ा सफेद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब लुकमान हकीम जो है वो दर्स दे रहे थे, वाज़ व हिकमत के फूल निछावर कर रहे हैं। कोई खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं उनको। तो एक बनी इसराइल का बुजुर्ग गुजरा, वो खड़ा हो गया, वो गौर से देखने लगा, कहने लगे, तुम वो फलां गुलाम नहीं हो जो फलां आदमी की बकरियां चराता था? तो आपने कहा, बिल्कुल मैं वही हूं। तो कहा, इस मनसब पर कैसे पहुंचे? इतनी मखलूक तुम्हें सुन रही है, ये दानाई, ये हिकमत, ये अकल, ये फहम, ये फरासत, ये कहां से आई? तो कहा, हाँ, ये अकल, ये हिकमत, ये दानाई, ये फहम और फरासत, इसके आने की जो वजूहात वो ये है। सबसे पहले जो आपने बयान किया, कहा अल्लाह का खौफ। सबसे पहले अल्लाह का खौफ है, फिर कहा सच्चाई है, फिर कहा अमानत है, फिर कहा फजूल बातें मैं नहीं करता। ला यानी गुफ्तगू से मैंने अपनी जबान को रोक लिया है। जब आदमी इन 4 कामों की तरफ रग़बत करता है, अल्लाह ऐसे आदमी को फहम फरासत से नवाजता है, अक्ल शऊर से नवाजता है। अल्लाह कुरान में इनकी तारीफ कर रहा है कि हमने वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई है। लुक़मान हकीम के आका ने उनसे कहा कि बकरी को ज़बह करो और 2 बेहतरीन आज़ा लेके आओ। वो गए, बकरी ज़बह की और दिल और ज़बान ले आए। फिर कुछ अरसे बाद कहा कि जरा ज़बह करके लाओ और 2 खबीस बदतर जो आज़ा हैं जानवर के वो ले आओ। वो गए, फिर वही 2 ले आए, दिल और ज़बान। उनका जो मालिक था वो बड़ा हैरान हुआ, कहा पीछे भी जब अच्छी चीज लाने को कहा तो भी तू यही लाया, बुरी का कहा तो भी तू यही लाया। तो आपने जवाब दिया, इंसान के वजूद में ये 2 चीजें, अगर दिल और जबान संवर जाए तो इनसे खूबसूरत कोई चीज है ही नहीं, और इंसान के वजूद में ये जबान और दिल अगर ये बिगड़ जाए तो इनसे बदतर कोई चीज नहीं है। इंसान के दिल में ही तो ईमान का नूर होता है, इंसान के दिल में ही इखलास का नूर होता है, इंसान के दिल में ही वो अल्लाह की तरफ जो मोहब्बत और रग़बत है वो इधर ही से तो पैदा होती है। अगर वो ना हो तो फिर ये दिल फसाद की जगह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान के वजूद में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक, अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब। अला वही अल क़ल्ब, हुज़ूर फरमाते हैं वो दिल है। जबान अगर संवर जाए तो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, प्यार मोहब्बत, अच्छे अल्फाज, अच्छे अलकाब, हुस्न अखलाक सब जबान से है। और यही जबान बिगड़ जाए तो अपने घर वाले भी इंसान से तंग हो जाते हैं। एक दिन
آپ کے مالک نے آپ کو باقی غلاموں کے ساتھ بھیجا کہ باغ سے پھل میوہ فروٹ وغیرہ لاؤ. اچھا، راستے میں آتے ہوئے باقی جو غلام تھے وہ پھل فروٹ وغیرہ اکثر کھا گئے. جب وہاں پہنچے تو ان سب نے مل کے الزام لگایا لقمان حکیم پر کہ انہوں نے ہی کھایا سارا. تو مالک بڑا ناراض ہوا، خفا ہوا. لقمان نے کہا کہ حضرت یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے. کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا یوں کریں ہم سب کو گرم پانی پلائیں. ان کی حکمت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیسی ان کو حکمت عطا کی. کہا سب کو گرم پانی پلاؤ، میدان میں سب کو دوڑاؤ، جو جو اندر ہوگا سب باہر آ جائے گا. اچھا، مالک نے یہی کیا، گرم پانی پلایا اور میدان میں دوڑایا. تو جس نے پھل کھایا تھا وہ اپنا پھل سامنے لے آیا. اور لقمان حکیم ان کے وجود سے کوئی پھل، یہاں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ واقعی حکمت کا بادشاہ ہے. آپ فرماتے ہیں، اچھا میرے سامنے یہ در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس تفسیر میں جتنے صفحات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی حکمت اور دانائی پر آپ کے اقوال ہیں. آپ نے جو جو ارشاد فرمایا وہ سب اس میں موجود ہے. یقین کریں جب آپ ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں نا، دل آپ کا روشن ہوتا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ میں آپ کی حکمتوں پر، آپ کے اقوال پر، آپ نے کیا کیا ارشاد فرمایا، یہاں سے شروع کروں گا. امید کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں وہ اول وقت میں آئے، کیونکہ اگر یہ سننا ہے تو پھر اس کے لیے اول وقت میں آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.